السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شہنشاہ اکبر اور اس کے ملازم بیربل کے بارے میں چند اہم معلومات فراہم کریں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کس طرح بیربل ایک عام انسان سے شہنشاہ اکبر کا ملازم بنا اور بہت ساری جائیداد کا مالک بھی۔ تو بیربل اور شہنشاہ اکبر کی یہ کہانی جاننے کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک۔ تو چلیے ناظرین، ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناظرین، بیربل بادشاہ اکبر کے 9 رتنوں میں سے ایک رتن تھا، لیکن اس سے قبل وہ ایک پان والے کی شاپ پہ اپنا ٹائم ضائع کرتا تھا۔ ایک روز اسی پان والے کی شاپ پہ ایک بادشاہ کا رتن آیا اور اس نے آدھا کلو چونا مانگا۔ بیربل نے پوچھا، بھائی آدھا کلو چونے کا کیا کرو گے؟ تو اس نے بولا، بادشاہ اکبر نے منگوایا ہے۔ تو بیربل نے فوراً دوسرا سوال کر دیا اور پوچھا، تم وہاں کیا کام کرتے ہو؟ تو اس رتن نے کہا، میں بادشاہ کو پان کھلانے کا کام کرتا ہوں۔ تو بیربل نے کہا، اگر زندگی چاہتے ہو تو آدھا کلو چونے کی بجائے آدھا کلو دہی لے جاؤ۔ وہ رتن کچھ دیر سوچنے کے بعد آدھا کلو دہی لے گیا۔ جب وہ رتن دہی لے کر بادشاہ کے ہاں گیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ چونا لے آئے ہو؟ تو اس نے ڈرتے ہوئے جواب دیا، جی سرکار لے آیا ہوں۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اب اسے پی جاؤ۔ تو تب رتن کو بیربل کی بات یاد آئی کہ اس نے ٹھیک کہا تھا۔ 2-3 دن گزرنے کے بعد بادشاہ نے اس رتن کا حال پوچھا اور دوسرے غلاموں نے بتایا کہ بادشاہ وہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ بادشاہ حیران ہو گیا کہ کوئی آدھا کلو چونا پینے کے باوجود بھی کیسے زندہ رہ سکتا ہے۔ بادشاہ نے اسے بلا کر وجہ پوچھی تو اس نے بیربل کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ بادشاہ نے کہا، اسے میرے پاس لاؤ۔ جب بیربل کو بادشاہ کے پاس لایا گیا تو بادشاہ نے غصے سے پوچھا، جب ہم نے ملازم کو چونا لینے بھیجا تو تم نے اسے دہی کیوں دیا؟ بیربل نے جواب دیا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ بادشاہ کے ہاتھوں کسی بے گناہ کا قتل ہو۔ بادشاہ نے بڑی حیرانگی سے پوچھا کہ تمہیں کیسے علم ہوا ہمارا ارادہ اس کی جان لینے کا تھا؟ تو بیربل نے کہا کہ یہ رتن آپ کے پاس پان کھلانے کا کام کرتا تھا، یقیناً اس سے چونا زیادہ لگ گیا ہوگا جس کی وجہ سے آپ نے اسے چونا پینے کا حکم دیا۔ تو بادشاہ بیربل کی اس بات سے بہت زیادہ متاثر ہوا اور بیربل کو اپنے ہاں رتن رکھ لیا۔ بیربل کی کسی بات پر خوش ہو کر بادشاہ نے اسے زمین دینے کا وعدہ کر لیا، لیکن کافی عرصہ گزرنے کے باوجود بیربل کو زمین نہیں دی گئی۔ ایک دفعہ بیربل نے باتوں باتوں میں بادشاہ کو یہ بات یاد کروائی، لیکن بادشاہ نے بیربل کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد بیربل اور بادشاہ کہیں جا رہے تھے کہ رستے میں انہیں ایک اونٹ دکھائی دیا۔ بادشاہ نے پوچھا بیربل سے کہ اس کی گردن ٹیڑھی کیوں ہے؟ تو بیربل کو ایک اچھا موقع مل گیا اپنی بات یاد کروانے کا۔ بیربل نے کہا، یقیناً اس اونٹ نے کسی سے زمین دینے کا وعدہ کیا ہوگا اور اس نے نہیں دی ہوگی، جس کی وجہ سے اس کی گردن ٹیڑھی ہے۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ بیربل اب زمین لینا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے کچھ زمین کا حصہ بیربل کو دے دیا۔ اس طرح بیربل ایک عام انسان سے بادشاہ کا رتن اور زمین کا مالک بن گیا۔ ناظرین، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔